کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، جو حق تھا آشکارا کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ علوم دینیا کا ہر طرف چشمہ ابلتا ہے، بریلی کو بخارا کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، بریلی کو بخارا کر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ ایک قطع اور دیکھیں کہ روحانیت کی پہلے پروٹین چاہیے، پھر عشق مصطفیٰ کی وٹامن، روحانیت کی پہلے پروٹین دیجئے، پھر عشق مصطفیٰ کی وٹامن دیجئے۔ توہین مصطفیٰ کا ہے پکڑا جسے مرض، اس کو رضا کے نام کی ویکسین دیجئے۔ توہین مصطفیٰ کا ہے پکڑا جسے مرض، اس کو رضا کے نام کی ویکسین دیجئے۔ آئیے بلا تاخیر اب میں اس خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کی خطابت کو سن سن کر نہ جانے کتنوں نے خطابت کے مسند پر مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو گئے۔ وہ عظیم خطیب جن سے میری مراد خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور شیر بہار، حضرت علامہ مولانا الحاج اظہر القادری صاحب کی بلا پورا مجمع ان کا استقبال کرنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور وسیع ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمانے میں بہت مقبول ہیں یہ، بہار بے خزاں کے پھول ہیں یہ، مٹانے کی انہیں کوشش نہ کرنا، بنانے میں تجھے مشغول ہے یہ۔ تشریف رکھ بیٹھیے خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وخطابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين، والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مالک لیل و نہار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، انا اعطیناک الکوثر کے حقدار، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار، وما ينطق عن الہویٰ کی گفتار، انک لعلی خلق عظیم کی شاہکار فطرت، حضور محسن انسانیت، مخزن آدمیت، جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ السلام وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ستم پرور زمانے کی ستم رانی نہیں جاتی، ستم پرور زمانے کی ستم رانی نہیں جاتی، زمانے کی روش کی فتنہ سامانی نہیں جاتی۔ نوازا تھا میرے خواجہ نے جس کو اپنے قدموں سے، نوازا تھا میرے خواجہ نے جس کو اپنے قدموں سے، یہ دھرتی سہمی سہمی ہے پریشانی نہیں جاتی۔ حضرات یہ ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ اپنی جماعت کے ایک عظیم روحانی عبقری اور نابغیر روزگار شخصیت کی مقدس بارگاہ میں علماء خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین مصطفیٰ کی اشاعت مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے میں صرف فرمایا۔ اس وقت داعش پر جماعت اہل سنت کی کئی عظیم مقتدر شخصیتیں جلوہ بار ہیں، ان میں بھی گلستان وسیع ملت کے وہ پھول بھی ہیں جن کو عبید ملت نے اپنے لہو سے سینچا۔ اگر جو اپنے وقت کے بہترین حکیم اور بہترین عالم دین ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد حسان رضا صاحب اللہ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ صرف تعارف کراؤں گا، کافی وقت آپ کا صرف ہو جائے گا، تھوڑی دیر اس بے وقوف کو برداشت کریں۔ وہ قوم ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے جو اپنے بزرگوں کی یادوں کو مٹا دیا کرتی، وہی قوم زندہ ہے جس کی زندگی میں بزرگوں کی یادیں برقرار ہیں۔ آج ہم حضرت علامہ وسیع احمد صاحب قبلہ قادری رضوی حامدی کے عرص مقدس میں حاضر ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے قوم کو مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح پتہ عطا فرمایا۔ ہو سکتا ہے ہمارے جملوں سے اتفاق نہ ہو، معاف کیجیے گا، لفظ صحیح پر آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کیا کہیے گا، کچھ لوگ ہماری ہی لبادے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی پشت پر خنجر مارنے کو تیار ہے۔
1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر، 1.25 اینٹ کی خانقاہ بنا کر، اچھل اچھل کر ہمارے بزرگوں کے تقدس کو پامال کرنے پر آمادہ۔ اس وقت اگر میں راز فاش کر دوں تو پورے بھارت میں انقلاب آ جائے، اس لیے کہ تقریباً میں ہندوستان کے 300 سے زیادہ خانقاہوں میں خطاب کیا، جس میں 175 خانقاہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت میں مجھے بولنے سے روکا۔ اگر ان خانقاہوں کے پردوں کو اٹھا دوں تو غیر ہیں، ان کے مریدین بھی ان کی بیعت توڑ کے دوسری طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن پوری زندگی علامہ وسیع احمد حامدی علیہ رحمت و رضوان نے ایک مشن کو زندہ کیا، اور وہ مشن بریلی سے چلا تھا، جسے ہم عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کہ یوں کہہ کر خاموش ہو جاؤں کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ ان کی تربت پر رحمت و انوار کی موسلادھار بارش برسائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے علمی فیضان کو عام فرمائے، آمین بجاہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج عرص وسیع ملت میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 32,000 مذاہب ہیں، اور 32,000 مذاہب کی نہ جانے کتنی لاکھوں کروڑوں تنظیمیں ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو مٹانا۔ حالانکہ ہر مذہب کے رہنماؤں کو اس کی واقفیت ہے کہ اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ کئی ہزار سال کی مذہبی روایات اس زمین پر قائم ہے، مگر اس نے اپنے کہیں 10 20 100 200 500 1000 10,000 لوگوں کو اپنے مذہبی روایات سے متاثر کیا، مگر صرف اسلام ہے جو 1450 برس کے عرصے میں پوری دنیا میں چھا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی پیشوا خطیب حضرت علامہ مولانا توفیق رضا صاحب اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری پیشانی میں جو سجدے مچل رہے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کمال عبودیت کا اظہار کرو، میرا مولا تجھے ترقی عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن مسلمانوں کی نسلوں میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک کی عمر 15 سال سے 29 سال تک، اور دوسرے کی عمر 30 سال سے 45 سال تک، اور تیسری عمر 46 سے لے کر اوپر جتنا آپ چلے جائیں۔ ان تینوں کا دور الگ الگ، 15 سال سے لے کر 29 سال تک جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں،
وہ صرف نئے ایجادات کی طرف مائل ہے، اور 30 سال سے لے کر 45 سال تک کی جو نسلیں ہیں انہیں جدید کے علاوہ قدیم پر بھی ان کی نظر ہے، اور 45-46 سال سے لے کر اوپر جو نسلیں ہیں انہیں اپنے بزرگوں کی زندگی، اپنے اسلاف کے اصول، اپنے اسلاف کے قانون، اپنے اسلاف کے ضابطۂ حیات، اپنے اسلاف کے جینے کے سلیقے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ ہم بزرگوں کی طرف تو نہیں جاتے، لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ 15 سال سے لے کر 45 سال کی نسلوں میں جو بربادی گھن کی طرح گھس گئی ہے اسے ہٹایا کیسے جاتا؟ ہماری نسلیں شراب نوشی میں سب سے آگے، جوا بازی میں سب سے آگے، سٹے بازی میں سب سے آگے، زناکاری میں سب سے آگے، غیبت میں سب سے آگے۔ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ان برائیوں کا ہم مرکز بنے، اور دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم جنتی ہیں، دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم سنی ہیں، دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم حق پر ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ کامیابی ہمارے لیے، مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو غلط کردار کا تو پیکر بنا ہے آج اس سے توبہ کر لے تو تیری زندگی کے ایک ایک لمحے اتنے حسین ہوں گے کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کا جنت تیرے لیے استقبال کرتی ہوئی نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ہمارا پورا آوا کا آوا خراب ہے۔ جہاں ہمارے نوجوان بہکے بہکے نظر آتے وہیں ہمارے گھروں کی نوجوان بیٹیاں بھی بہکی بہکی نظر آتی، ان سے فاطمی کردار ختم ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ صرف ایک وجہ ہے کہ چند سال میں جو ہماری نسلیں بربادی کے دہانے پر پہنچی ہیں وہ صرف اور صرف قصور موبائل کا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو ان کی برائیوں پر انگشت نمائی کر سکے، اس کی تنبیہ کر سکے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سماج میں بہت بڑا مجرم ٹھہرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ چاہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوانوں کی ہمارے نوجوان اور ان کی زندگی سنور جائے تو میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اپنا پورا سرمایہ، زندگی کی ساری طاقتیں صرف کر دو، ایک نوجوان کو تو نہیں سنبھال سکتا۔ مگر عرب کی وہ تاریخ ہے جہاں صرف جہالت تھی، میرے مصطفیٰ نے انقلاب برپا کر ایسا انقلاب برپا کیا کہ ظاہر بھی بدل لیا، باطن بھی بدل لیا۔ ذرا محبت سے بولیں۔ اور پوری دنیا میں اس وقت اسلام عظیم مذہب کے اعتبار سے سامنے آ رہا ہے، اور ہر مذہب کا نشانہ اسلام ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اسلام کو ہی اپنا نشانہ بنا کر اسلام کو مٹانے کی ناپاک صحیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی تاریخ اگر دیکھیں گے اس نتیجے پر اتریں گے کہ ہمیں کس طرح ڈیمیج کیا گیا، مگر ان حالات کے پیش نظر آج جو صورتحال بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اظہر القادری آج سے نہیں تقریباً 15 سال سے ہنگامہ کرتا رہا۔ اگر تمہاری صورت آج بھی نہیں بدلی تو مرے ہوئے کتوں کی طرح تمہیں سڑکوں پر گھسیٹ کے مارا جائے گا۔ اب وہ دن آپ سے دور نہیں، بالکل قریب ہے، مگر ایک امید ہماری کامیابی کی سامنے آئی۔
آپ کہو گے حضور قادری ان حالات میں بھی آپ کو امید؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے مدارس پر، ہماری مساجد پر، ہماری خانقاہوں پر، ہماری درسگاہوں کو مٹانے کے لیے ہمارے علماء کے خلاف نہ جانے کون کون سی تحریکیں چل رہی ہیں، ان ساری تحریکوں کو اگر آپ یکجا کریں گے تو اس نتیجے پر اتریں گے کہ بھارت میں جتنی بھی تنظیمیں اسلام دشمن ہیں ان کا مقصد اسلام مٹانا، اور اس اسلام کی یہ فطرت ہے کہ تم جتنا دباؤ گے یہ دبا ہوگا۔ زور سے بولیے، اس اسلام کو مٹانے کی طاقت کسی کو نہیں۔ ہم تو حکومت ہند کے ان افراد کو جو سیاسی جھڑپوں سے ہماری غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں آج آپ کھڑے ہوئے میدان میں اور آنے کے بعد تو اپنے مذہب و مسلک کا پرچار کر، اسلام کی دشمنی کی بیج بو۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کیوں ایسا کہتے ہو؟ ہم نے کہا اسلام کی میں نے تاریخ دیکھی ہے تو تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اللہ، سبحان اللہ، مشرق سبحان اللہ۔ رسول اللہ میں مداخلت سے لے کر اب تک بھارت میں 1000 تحریکیں چلی ہیں جن کا مقصد بھارت کے مسلمانوں کو مٹانا۔ مگر میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بھارت میں جس نے اسلام پھیلایا ہے وہ ہمارے اور آپ جیسا نہیں تھا، وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ حضور سے بولیے، مصطفیٰ کی عطا تھی اور میرے مصطفیٰ نے اسے سلطان الہند کر کے پکارا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اسے ہی دنیا عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بہت دیر کی ہے چونے پنگالے میں اور بہت اچھے گھر میں چونے ہاتھ دیا ہے۔ ارے جب اجمیر کے سارے راجا اور پورے راجستھان کے راجاؤں نے خواجہ کو نہیں بھگایا تو یہ پرجا خواجہ کی مخالفت کر کے کیا کرتا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے فقیر ملت خلیفہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ کی آمد ہو گئی ہے اور میں مختصر میں سمٹ کر آپ سے چلا جاؤں۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن مجبوری ہے میرے ساتھ کہ میں اپنے ماں کی ضمیر کو بیان کرنے میں جو وقت لیتا ہوں وہ وقت تھوڑا سا مجھ کو ٹائم ہے، اس لیے میں حضرت حسان رضا صاحب قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا کرم فرمائیے گا۔ میں بہت جلدی خود ختم کر دوں گا، اس کا احساس مجھ کو بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈ کے زمانے میں دیوانے وسیع ملت اگر اتنے جلوہ بار ہیں تو یہ کم نہیں۔ ہم نے مفتی کلیم صاحب قبلہ کا ایک کتاب خیرہ شریف کے کمال جامع مسجد میں سنا، اور دیکھئے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھئے ایک طرف ہماری جماعت کا وہ بہترین خطیب جنہیں حضرت علامہ مولانا عمر علی قادری کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی تشریف لے آئے اور وہ حسین خوبصورت انداز میں آپ کی زمین کو جھنجھوڑنے والا خطیب جنہیں ہم خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ کے نام سے جانتے ہیں، جلوہ بار۔ تھوڑی دیر محبت سے میں نے مفتی صاحب کی ایک تقریر سنی تھی، کبھی عزیزوں کی تقریر سے مجھ کو فائدہ بہت ہوتا ہے، برا نہیں مانتا۔ انہوں نے حضرت خواجہ غنی نواز کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کو لے کر حرم شریف خانہ کعبہ کے قریب پہنچے
اور عرض کیا مولا میں معین الدین کو لے کے آیا ہوں تو قبول کر لے. ذرا محبت سے بولیے گا. سبحان اللہ. غیب سے آواز آئی میں نے معین الدین کو قبول کیا. ذرا زور سے بولیے. پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری سے پہلے حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو سرکار خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں انہوں نے عرض کیا فرمایا اے معین الدین یہ بہت ادب کی جگہ ہے. مؤدب انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں سلامی دیجیے جہاں 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آ کے سلامی دے. سرکار خواجہ غریب نواز مؤدب انداز میں تشریف لے گئے. حضرت فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند. اے ہندوستان کا شہنشاہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. بلا تسبیح مجھے عرض کرنے دیجئے جسے مصطفیٰ نے سلطان الہند بنایا ہو ان کی عظمتوں سے ہولیاں کون تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تاریخ آپ کے سامنے میرے مقدس میں جب یہ قافلہ پہنچا آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا جہاں راجا کی اونٹنی بیٹھی. عملہ آئے انہوں نے کہا فقیر آپ اپنی جگہ بدلیے جہاں راجا کی اونٹنی بیٹھی. آپ نے فرمایا میں مہمان ہوں باہر سے آیا ہوں تھکا مادہ ہوں کچھ دیر مجھے رہنے دو کچھ دن مجھے رہنے دو پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ تبدیل کر لوں گا. نہیں یہاں کسی کے رہنے کی اجازت نہیں ہے آپ اپنی جگہ ڈھونڈیے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب یہاں راجا کی اونٹنی ہی بیٹھے گی. ذرا محبت سے بولیے. اور یہ فرما کہ آپ وہیں پر اسی میدان کے سامنے آنا ساگر کے ساحل پر وہ پہاڑی ہے جو اجمیر مقدس جاتے ہیں وہ آج بھی دیکھتے ہوں گے جسے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا چلہ کہتے ہیں. اور اسی چلے کے سے منسلک تھوڑے سے فاصلے پر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے جے پال جوگی کا مندر ہے اور وہیں وہ غار ہے جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عبادت کرتے تھے جو آج بھی وہاں کے کی کنکریاں ان کی جلائی میں آنسو بہاتی. صبح کا سویرا ہوا عملائے پریشان ایک پیڑ لگا رہے کوڑے پہ کوڑے لگا رہے کان میں سوئی چبو رہے اس کی دم میں سوئی چبو رہے لیکن اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہلنے کو تیار نہیں. میں سوچنے کو مجبور ہوں آخر معاملہ کیا ہے. ہمارے یہ مقدس علماء فرماتے نظر آئیں گے ذو القادری اسے کسی دنیا دار نے نہیں بیٹھایا تھا غلام احمد مختار نے بیٹھایا تھا. اب مجھے کہنے دو کہ جب خواجہ کی بٹائی ہوئی اونٹنی کو راجا کا غلام نہ ہٹا سکا نہ اٹھا سکا تو خواجہ کے بسائے ہوئے غلاموں کو بھارت سے کیا بنا. نعرے تکبیر نعرے رسالت ان سے حضور وسیع ملت فیضان خواجہ غریب نواز. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت اچھے گھر سے پنگا لیا. اب تھوڑا سا آئیے پھر میں وہ لفظہ کہ اس وقت میرے خواجہ غریب نواز آئے تھے جو مسلمان تھے یا کسی مسلمان کا اسلام معلوم ہو جاتا تھا مسلمان ہونا تو انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا تھا. ظلم و استبداد کا پہاڑ ان پر توڑا جاتا تھا. انہیں کبھی کبھی اس طرح ستایا جاتا کہ جیسے کیلوں میں بیل پھیرا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا. میرے خواجہ غریب نواز آئے انہوں نے اس ظلم کے خلاف
اپنے کردار و عمل سے جو اظہار کیا ہے کہ زمانے سے کفر کرتا چلا گیا، 90 لاکھ کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا چلا گیا۔ بہت خوب، بے شک، خواجہ غریب نواز نے سبحان اللہ، جاری ہے۔ ایمان کا چراغ چلا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں صرف ایک راجہ نہیں ہے، وہاں تو بہت سارے راجہ ہیں راجستھان۔ ادے پور کا راجہ الگ ہے، بھلواڑہ کے قریب جو جگہ ہے وہاں کا راجہ الگ ہے۔ سارے راجاؤں نے مشترکہ طور پر اس فقیر کو بھگانے کی کوشش کی تھی، مگر کسی کوشش میں وہ کامیاب نہیں رہے۔ تو جب وہاں کے راجاؤں نے خواجہ غریب نواز کو نہ بھگا، راجہ مل کر نہ بھگا سکے، تو آج یہ ہندوستان کے وہ لوگ جو خواجہ غریب نواز کے مزار مقدس کے نیچے مندروں کا تصور کرتے ہیں، وہ میرے خواجہ کی عظمت کو کیا پامال کرتے ہیں۔ آپ تاریخ کا وہ باب الٹ لیں۔ جے پال یوگی نے راجہ سے کہا کیا بات ہے، میرے پاس ایک ایسا حربہ ہے کہ معین الدین بھاگنے پر مجبور ہے۔ جبکہ وہ اپنی ساری شاہجہانہ صلاحیتوں کا استعمال کر چکا تھا اور ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس وقت میرے خواجہ غریب نواز وضو فرمائے، جےپال یوگی آیا کہا، اے معین الدین، میں ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں گم ہوتا ہوں، تم مجھے تلاش ہے۔ اس کے بعد وہ پورا لوگوں نے دیکھا کہ بڑے پرندوں کی طرح اڑ رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مکھیوں کی طرح نظر آ رہا، چند لمحہ کے بعد دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاون سے فرمایا، اے کھڑاون تو کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھ جےپال یوگی کہاں ہے؟ ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں وہ کھڑاون پرواز کرتی ہے اور جےپال یوگی کے سر پر مارتے ہوئے جو جو مار لگتی تھی، جو وہ نیچے آتا چلا جا رہا تھا، اور جیسے ہی زمین اس نے پکڑا، خواجہ کے قدموں پہ گر کے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر محبت سے آپ جواب نہیں دے سکتے تو سبحان اللہ بھی بولیے۔ حوصلہ قسمت کیجیے، ذوالقادری جو جملے بول رہا ہے تو بڑی بڑی کانفرنسوں میں جب بولتا ہے تو بڑے بڑے علماء اور پورا مجمع رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آپ ہے کہ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں کرتے، شکوہ اور گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی آدمی ہے جو بیچ میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے، یہ تو سمجھیے کہ یہ سسرالی ترکے کا حق ادا کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے، نہیں، شرم کہاں سے آتی؟ بے شرما کا رس جو پی لیا ہو اسے شرم کہتے ہیں۔ تھوڑا سا صحت قریب ہو، بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ بولیے۔ بڑے لوگ ہیں ذرا کے بچے ہیں، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، مگر تھوڑا سا اگر آپ کی بیداری ہو اور زبان آپ کا تھوڑا سا کھل جائے تو جو پیغام میں آخری آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ دے کے گزرتا ہوں۔ ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کے طلبے نام سے لگی ہوئی اس کھڑاون کا یہ کمال ہے کہ جےپال یوگی کے سر پہ مارے تو اس کا کفر ختم ہو رہا ہے۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے، میں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ذرا جا تو میرے خواجہ کے مزار کے نیچے، ارے جب کھڑاون کی مار سے جےپال یوگی کا کفر کر سکتا ہے تو میرے خواجہ کی مار سے بھارت کے کافروں کا کفر کر جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ بات، ماشاء اللہ، بے شک حق ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جلدی کرو خدائی،
ताकि वो मुझे कुछ काम आए। आज हम 32 करोड़ है, 62 करोड़ हो रहा है। जरा जोर से बोल। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि वही दिन आए। जरा जोर से बोलिए आप, जोर से और थोड़ा सा हम करीब कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचे। सलाम करना है। नहीं, सुनना पूरे घोड़े में दिल को इस्तेमाल कौन करता है? तो थोड़ा सा सर करीब कीजिए, बोलिए इजाजत है आपको? सुभान अल्लाह बोलिए। अगर बाजू सलामत है तो अपना एक हाथ अपनी माँ की मग़फ़िरत के नाम पर, दूसरा हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोल। मौला तेरे जितने बंदों ने रात के सन्नाटे में हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। तो मैं याद कर रहा हूँ कि आज बहुत अच्छे घर में पंगा लिया। हम तो कहते हैं भारत की सारी तंजीमों के तो अपनी तहरीक को तेज करो, या आहिस्ता आहिस्ता क्या, कितनी तेज रफ्तारी से तुझे चलना है चलो। तू जितनी तेज रफ्तारी से चलेगा उससे 10 गुनी रफ्तार से मेरा इस्लाम बढ़ेगा। जोर से बोल। इसलिए तो तुम्हारे यहाँ मादी ताकत है, हमारे यहाँ रूहानी ताकत है। तुम अपने असलहों से 1 करोड़ मुसलमानों को काट डालोगे, मगर जब रूहानी कुव्वत का इस्तेमाल होगा तो भारत के 62 करोड़ को कलमा पढ़ के मुसल्लम पर इस्लाम होगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अल्लाह से दुआ कीजिए तो भारत में फिर इनकलाब। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना उमर साहब अंदलुस की तारीख बता कर हम लोगों को के जज्बात को उभारते हैं। तो अंदलुस के लोग ऐसे हो गए आज वहाँ नाम लेने वाला है। मगर हजरत एक बात सुनिए, हम जा सकते हैं, मेरे ख्वाजा का रौज़ा नहीं जा सकता, महबूब इलाही का मज़ार नहीं जा सकता, महबूब सिमरा का कसौफली का रौज़ा अक़दस नहीं जा सकता, महारारा के बुजुर्गों के मज़ारात की अज़मतें नहीं जा सकती। और यही नहीं, जहाँ जहाँ भारत की कोख में अल्लाह का बड़ी आराम फरमा है, अगर उन्होंने निगाहे विलायत डाल दी तो भारत का कुफ्र खत्म हो जाएगा। भारत के पार्लियामेंट पर इस्लाम का झंडा लहराता हुआ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह वो दिन ला, लेकिन माफ कीजिएगा हमारे जैसा आदमी बख्शा जाए, आप जैसा आदमी बख्शा जाए, ऐसा नहीं होगा। आज ये तेरी गलत रवि का, तेरे गलत किरदार का नतीजा है। क्या तेरी अज़मतों से बोलियों के तेरी निगाहों के सामने तेरी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, तू तक नहीं करता। तेरे माँ की अज़मतों से होलियां खेली जाती है, तू तक नहीं करता। और अल्लामा दोषी साहब ने फरमाया कि आज जो हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है ये इसी का असर है। अब तक पूरे भारत में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बेटियां कन्वर्ट होकर गैर मुस्लिमा हो गई हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी बेटियों को बीबी फातिमा के किरदार से वाकफियत नहीं कराया, उनकी हयात नहीं बढ़ाई, उस सांचे में ढलने की तरकीब दी। और बिहार के स्कूलों से मैं तो ये अक्सर कहता हूँ, 32,000 टीचर्स महिला शिक्षक कन्वर्ट होकर गैर मुस्लिमा हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप।
ہم نے آج سے 20 سال 25 سال یا یوں کہیے کہ اپنے عہد طفلی میں یہ دیکھا تھا کہ میں جس گھر سے گزرتا تھا اپنے گاؤں میں علاقے میں ہر گھر سے قرآن کو پڑھنے کی آواز آئی. آج قرآن کو پڑھنے کی آواز کہیں نہیں ملتی. یا تو اگر ہمارے بچے رات میں پڑھتے ہیں تو وہ انگلش کی کتابیں انگلش کا سبق یاد کرتے ہیں، یا پھر ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جس کے اسکرین پر وہ ناجائز و حرام تصویروں کا مشاہدہ کر کے اپنی آنکھ برباد کرتے ہیں. اور ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں آواز دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، اگر تو آنے والی نسلوں میں اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتا ہے تو قرآن کی تعلیمات سے اپنی بیٹیوں کو روشناس کر دے تاکہ یہ مذہب قائم کرنے کی نوبت سامنے سبحان اللہ. آج ہم فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی آگے BA MA پاس، اور وہ لوگ جو بے حیائی کے ساتھ انگوٹھا چھاپ بیٹے کے لیے BA پاس بہو کی تلاش کرتے ہیں، وہ سن لے، وہ بہو جسے تم BA پاس تلاشتے ہو تیرا بیٹا انگوٹھا چھاپ ہے. جب دونوں میں اتفاق ہی نہیں ہوگا تو تمہاری زندگی نرخ نہیں بنے گی تو اور کیا. اسلام میں کفو اور غیر کفو کا لحاظ رکھنے کا حکم ہے. تم نے اس کو پامال کر دیا. ہر جگہ تو نبی کی شریعت ہی کو پامال کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر آپ کا بیٹا IA BA MA کر چکا تو کون کمال ہے؟ ڈاکٹر بن گیا کون کمال ہے؟ انجینئر بن گیا کون کمال ہے؟ پروفیسر بن گیا کون کمال ہے؟ ہم تو حضرت وسیع ملت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دی اور ان کی اولادوں نے ارے اپنے گھر میں ایک نہیں کئی عالم پیدا کیا. اگر ان کا جنازہ اٹھے گا تو یہی علماء ان کے جنازے کی نماز ورنہ تمہارے اندر طاقت کہاں؟ تمہارا جنازہ کوئی اٹھانے والا ہے، جنازے کی نماز پڑھانے والا ہے. آج تو نے علم دین مصطفیٰ سے اپنے آپ کو دور کیا. اگر اپنی اولادوں کے آگے BA MA ہونے پر فخر ہے تو فخر کرو. انجینئر ڈاکٹر ہونے سے پر فخر ہے تو کرو. جس عارف محمد خان نے مسلم پرسنل اللہ میں مداخلت کی تھی اسی عارف محمد خان کو بہار کا گورنر بنایا گیا ہے. گویا جہاں جہاں نبی کی اہانت ہو، قانون اسلام کی مخالفت ہو، اسے ہی یہ ناپاک حکومت بڑھاوا دے. اور آپ ہے کہ کبھی کبھی کسی شخصیت کے نام پر متاثر ہو جاتے ہیں. بہت عمدہ گفتگو ماشاء اللہ. حالات کسی شخصیت کے نام پر آپ متاثر ہو جاتے ہیں. ان لوگ کھلے لفظوں میں کہتا ہوں مسلمان کا کوئی ہمدرد نہیں. ہر آدمی نقصر لیے کھڑا ہے. دیکھا نہیں ماضی قریب میں ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے ووٹوں سے بنے اور جب جیت گئے تو ہماری ہی عظمتوں سے ہولیاں کھیلنے لگے. مسلمان دنیا پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. آج بھی تیرا عزم مصمم ہو جائے کہ میری جان کا محافظ میرا خدا ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے گی، تو اگر شہید بھی ہوگا تو تیرے لہو کی سرخیوں سے اس عظیم طاقتور کے پاؤں میں زلزلے آ جائے. لیکن آج بھی ہو جو ابراہیم تھا ایمان پیدا
کر سکتی ہے انداز گلستان۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری پیشانیوں میں جو سجدے تڑپ رہے ہیں ان سجدوں کو ہمیں پیش کرنے کے لیے موقع نہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ بے حیائی ہے، یہ ایمان والوں کی دلیل نہیں ہے، میرے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ کہ تو اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، دکان کھولنے کے لیے وقت ہے، ہوٹلوں میں کپاسٹی کرنے کے لیے وقت ہے، خوب گپا مارتے ہو، ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہو، اس کے لیے تیرے پاس وقت ہے، تیرے پاس اتنا لمحہ نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز لا کے مسجد میں پڑھ لیں یا اپنے گھر میں پڑھ کے خدا کا شکر بجا لائے، ظہر کی نماز پڑھ کے خدا کا شکر بجا لائے، عصر کی نماز پڑھ کے خدا کا شکر بجا لائے۔ ان 5 وقتوں کے اوقات کو اگر آپ اکٹھا کرو گے تو 24 گھنٹے میں صرف زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.25 گھنٹہ تیرا عبادت میں جاتا ہے۔ اگر تو نے یہ 1.25 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزار دیے تو تیرے 22 اور 23 گھنٹے تیرے لیے کامیابی کی ضمانت لے کر آتے ہوئے قصور مولوی مولوی کب نہیں کہتا آپ کو نماز پڑھو؟ ہے کوئی مولوی ایسا جو کہہ دے کہ لوگوں نماز نہیں پڑھو؟ کوئی نہیں کہتا، سب کہتا ہے نماز، مگر ہم نے دیکھا ہے ہم اپنی ضعیفی، ہم اپنی کمزوری کا احساس کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے، لیکن اس حال میں ہم نے حضور وسیع ملت کو دیکھا ہے جس حال میں، جس کڑاکے کی ٹھنڈک میں لوگ بیت ہو جاتے ہیں، اس حال میں بھی وضو فرما کر مسجد میں امامت نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اس اس کے ساتھ عبید ملت کا بھی اس منسلک ہے، وہ تو ان کا لہو تھا، ان کے جذبات کی ایک تصویر تھی، جنہوں نے مسلک اہل سنت کی پوری زندگی خدمت کی، تو انہوں نے بھی مسلک اہل سنت کے لیے ہمیشہ اپنے سینے کو چوڑا رکھا اور ظالموں کو آواز دیا، ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ میں نے دیکھا ہے کیونکہ بہت دنوں تک انہوں نے بڑا کرم فرمایا ہم پر، میرے ساتھ رہ کر حوصلہ دیا، مولانا کس کی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جو تم پر انگلی اٹھا سکے؟ اور جب مرزا پور کے ظالموں نے میلاد مصطفیٰ بند کرا کر مائل کو ڈروا دیا، میلاد کینسل کرا دیا، میں بھی وہاں موجود تھا، میں واپس آ گیا، کیا کہوں، میں تو بہت افسوس ہوتا ہے کچھ کہنے پر، ہم کو غیروں سے کبھی خطرہ نہیں ہے، اپنوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ ہمارے وہ ملا لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، میں نے سب سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہیں چلنا ہے وہاں فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، تو کسی کو پیشاب ہونے لگا، کسی کی شادی ہونے لگی، کسی کی بیوی بیمار پڑ گئی، اور کچھ لوگ تو میرے باپ سے جا کے کہا اگر وہ قادری کو مت بھیجیے، وہ اتنی خراب جگہ ہے کہ لوگ ذبح کر ڈالیں۔ میرے ابو نے کہا میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا اسلام کے نام سے مجھے منظور ہے، لیکن وہ جو کر رہا ہے میں اسے نہیں روک سکتا۔ میرے ساتھ عبید ملت شانہ بشانہ ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی 5 منٹ کا خطاب ان سے نہیں سنا تھا۔ جب وہاں مولویوں کو پیشاب آنے لگا اور یہ کہنے لگے تھے ہم نہیں بول پائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا، آپ ہی لوگ بولیے نا، بس آپ ہی کافی ہیں، سب نہیں کر رہا تھا آپ ہی کافی ہے، ہم تو اکیلے کافی ہیں۔ اور اکیلے کیا، میرا دعویٰ ہے میرے رضا کا ایک بھی اس فلسفہ کا بچہ ہے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ماننے والا ہے تو پوری دیوبندیت کو چیلنج ہے، اس کے بیعت
وہ تنہا کافی ہے۔ سبحان اللہ بے شک غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہمارے آپ کے علم کو وہی رکھا رہ جاتا، کتابوں میں رکھی رہ جاتی، غیب سے یاد ہو۔ تو غیر ملت نے کہا بھائی کوئی مولانا بولے نہ بولے میں بولوں گا۔ میں نے کہا یعنی یہ جذباتی آدمی ہو سکتا ہے کہ معاملات میں نے ان سے ایک بات کہی ہے کہ ابھی ان کو بہت کام کرنا ہے۔ ایسا کیجیے کہ آپ کسی کا نام نہیں لیجیے، پوری تقریر رد میں کر دیں۔ اب بالکل ایسے ہی کروں گا، آپ گھبرائیے نہیں مانا۔ الحمدللہ 1.5 گھنٹے انہوں نے خطاب کیا۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ عبید ملت ایسی ایسی باریکیاں لا کے سامنے رکھیں گے کہ عوام سسدر ہو جائے گی۔ وہاں کے لوگوں کو کہنا پڑا کہ عبید کی تقریر لے، یہاں کے لوگوں کے نظریات میں کھلبلی پھیلا۔ پھر اس کے بعد یہ بے وقوف کھڑا ہوا 2.5 گھنٹے میں بولا۔ ہمارے علاقے کے بہت سارے علماء تھے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، مگر میرے اس علاقے سے صرف عبید ملت گئے، بقیہ کوئی مولوی نہ گیا۔ 33 مولویوں کو ہم دونوں نے مل کر خود دعوت دی، سب بہانہ بازی کر گئے۔ لاسٹ میں قاری اظہار النبی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت و سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے کہا بیٹا میں چلتا۔ پھر میں نے اپنے ماموں کا رکشہ لیا، ان کو لے کے انہوں نے نعت کی صفحہ پڑھی، عبید ملت نے خطاب کیا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ دیوبندیوں کی رگ میں اتنی باریکیاں اور اتنی تمثیل کے ساتھ عوام کے ذہن کو اپنی طرف موڑ لینا، یہ کمال عبید ملت کا تھا۔ حالانکہ عبید ملت نے بےواسطہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا، یہ علماء کی صحبت کا اثر تھا، یہ انقلاب انگیز خطاب انہوں نے پڑھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر وہ آستین چڑھا لیتے تھے جذبات میں۔ قادری مت ڈرو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سیاسی میدان میں بھی تھا تو وہ میرے شانہ بشانہ تھے، ہر قدم پر انہوں نے اس بات کی رہنمائی ضرور کی ہے کہ غلط مت کرنا جس سے اسلام کا ضابطہ برباد۔ اور الحمدللہ اسی پر ہم دونوں قائم ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و انوار کی مسلسل بارش برسائے، آمین۔ الہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے جو جذبات تھے وہ جذبات ہمارے بھائیوں میں عطا فرمائے۔ زور سے بولیے نا۔ دیکھیے پورے، میں چیلنج کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کرتا ہوں کہ پورے گاؤں کے جذبات کو اکٹھا کر دیجیے، چاہے علامہ فہامہ ہو یا بقرات زمانہ، ان سب کے جذبات کو اکٹھا کر دیجیے، تو سب کو ملا کے جو جذبہ ہوگا وہ تنہا عبید ملت میں جذبہ ہوگا۔ اور اسی جذبات نے ہمیں بہت دور تک کام کرنے کا موقع دیا، ورنہ وقت کی فولادی صورت کا مقابلہ کون کر سکتا۔ مجھے حضور شیر بہار نے سیتامڑھی بھیجا، السلام علیکم۔ وہ بھی محسول میں حضرت ایک چیز بھی آپ کا اس وقت صرف ایک مرید ہوا تھا، طیب نام کا آدمی تھا جس کا کاروبار اسی فیلڈ میں تھا، شیر بہار اس نے میلاد کرایا تو کہا ہے بہت لڑکا خطیب ہو گیا، بہت لڑکا مناظر ہے، بہت لڑکا سیاسی ہے۔ جو من میں آیا مجھے انہوں نے کہا، اور عصر کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیتامڑھی جانا ہے۔ میں نے کہا حضور میں نہیں جاؤں گا، اس ایک بھی سپنا نہیں ہے اور آپ وہاں مجھے دیں۔ کہا جا تو فاتح بن کے آئے گا، ذرا محبت سے بول دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبید ملت نے کہا مولانا اب کیا، اب تو تم کو سند مل گئی، چلو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، چلو جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ الحمدللہ اس وقت مولانا ارشد رضوی صاحب خطاب کر رہے تھے، میرے کان میں آ کے کہے سلام نہیں کرے گا تو یہاں لات پر لات نہیں۔ ہم نے کہا گھبرائی نہیں، ایسا کچھ نہیں،
تو بعد جب میں بیٹھا تو مولانا ارشد کے کان میں آ کے یہی جملہ کہا تو سلام نہیں پڑے گا تو لاش پہ لاش گر جائے گی. وہ کہا کہ گیا اور میں نے کہا آگے کھڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت کے کتنے اشعار مجھے یاد تھے, الحمدللہ سارے شعر کو میں نے پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی ماں کے بیٹے نے کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سلام روک سکے, لاش کیا گرا پائے. یقیناً اس وقت جو میرا حوصلہ تھا, جو عبید ملت کے ان جملوں کا حوصلہ تھا کہ شیر بہار نے فرمایا ہے کہ جا تو فاتح بن کے آئے گا, تمہارا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا, تیری فاتحیت کی سند شیر بہار نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عبید ملت بہت جریب بہادر آدمی کا نام. مسلک اہل سنت پر قائم رہنا. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے غروروں کو, بڑے بڑے کرمنل کو, کرائم پیشہ کو کہ وہ باہر گئے, مگر یہ آدمی ایک تجارت کرنے والا آدمی مسلک پر قائم رہے. یہ یقیناً حضور وسیع ملت کے لوگوں کی روحانی فیض کی برکت. حضور وسیع ملت نے جس سانچے میں ڈھالا تھا اسی سانچے میں ڈال گیا. آج آپ اپنے گاؤں کا ہی چل دیا کہ کتنے لوگ ڈگمگ ہو گئے دولت ہونے کے بعد. ڈگمگ, آدھا ادھر آدھا ادھر, کشتی دو کشتی پر سوار ہونے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے وہ سوچ رہے. مگر یہ اپنے مسلک پر قائم رہے. کہیں انہوں نے مسلک اور اہل سنت کے لیے غیروں سے کبھی بھی سودا مسلک اہل سنت پر. اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و انوار کی مسرتار کا فرمائے. میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں قصداً سہواً لفظاً معنی سننے یا سنانے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی, خامی, بھول چوک ہوئی ہو تو ہم سب ایک دوسرے کو گواہ جان کر باغات بلند پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت مفتی صاحب اپنے ہاتھ میں کتاب میں ہیں, ان کی تصنیف ہے ترشید رسالت بہت, اور انہوں نے تقریباً 22 باب ہیں. تھوڑا سا صرف میں نے مطالعہ کیا ہے. ہاں وہ آپ کا تقریر وغیرہ یہ وہ آگے نہیں بڑھا ہوں ابھی تک. دعا کیجیے کہ پورا مطالعہ کر لوں تو بہت سارا فیض اس سے مل سکتا ہے. آپ بھی چاہیں تو اپنے لیے اپنی